بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ذکر سیکھ کر کیا جائے یا بغیر سیکھے ہی اللہ رب العزت کا نام ہم لوگ لے سکتے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت کا نام اگرچہ بے دھیانی سے لیا جائے وہ بھی اپنا اثر دکھاتا ہے کیونکہ مالک رب ذوالجلال کا نام ہے. تاہم شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہراں کارے کہ بے استاد باشد یقین دانی کہ بے بنیاد باشد. فرماتے ہیں کہ جو کام بھی بغیر استاد کے کیا جائے، بغیر سیکھ کے کیا جائے، اس میں یقین جانی ہے کہ اس کا کوئی بنیاد نہیں ہوگا. تو ہم لوگ اگر اللہ رب العزت کا نام ذکر سیکھ کر کریں گے تو اس سے فائدہ بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ذکر سیکھ کر کیا تھا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر سیکھ کر کیا تھا. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو شروعات ہے سرخیل امام ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہیں سے جا کر یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ پہنچتا ہے. تاہم بیعت اولیاء اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے. اب بات اگلی سمجھنے کی ہے کہ بیعت کیوں کی جاتی ہے، اس کا ثبوت کہاں سے ہے. تو 3 بیعتیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. سب سے پہلی بیعت تو یہ ہے کہ جو لوگ کفر سے اسلام کی طرف آیا کرتے تھے وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتے تھے. یہ بیعت اسلام. اور اگلی بیعت وہ جہاد کے اوپر کی جاتی تھی، اور اس سے اگلی بیعت ہے وہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف بیعت کی جاتی تھی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں 28ویں پارے میں سورۃ الممتحنہ کے اندر آتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن. اے میرے محبوب، آپ کے پاس جو عورتیں آئیں آپ ان کو بیعت فرما لیجئے، اور پھر وہ شرک نہیں کریں گی اور آگے چوری نہیں کریں گی، کسی کے اوپر بہتان نہیں لگائیں گی اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فبایعہن، اے میرے محبوب ان کو بیعت فرما لیجئے. یہ بیعت کرنا یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. اور اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، آپ ان کو بیعت فرمائیں گے تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی بیعت تو سنت ہے. ہاں جی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سنت ضرور ہے، لیکن یہ وہ سنت ہے جن سے فرائض اور واجبات پورے ہوتے ہیں، اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا یہ تو بندے کے اوپر لازم ملزوم ہے. اور پھر بیعت کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، اور پھر اپنی اصلاح. اس میں رکاوٹ بنتے ہیں انسان کے اپنے گناہ، اور پھر ان گناہوں پر توبہ طائب ہو کر اور پھر بندہ بیعت کر لیتا ہے. اور آج کے زمانے میں تو بیعت کرنے والے بھی گویا 2 قسم کے لوگ ہو گئے ہیں. ایک تو بیعت کر لیتے ہیں، پھر کبھی کبھار اوراد و اشغال کر لیے، ذکر و اذکار کیا، کبھی نہیں بھی کیا. اور پھر جو حضرات اس کو لازمی سمجھتے ہیں اور پھر اپنے
نفس کے تزکیے کے بارے میں انہیں فکر ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو جائے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم چلنے والے بن جائیں، پھر وہ اوراد و اشغال کی پابندی، کھانے پینے سونے حتیٰ کہ تمام تر ضروریات سے زیادہ اوراد و اشغال کو وقت دیتے ہیں۔